سفر کی ایک تاریک رات تھی، ہوا میں خنکی تھی اور موسم بھی سرد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدائن سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، ساتھ ہی آپ کے گھر والے، غلام اور بکریاں تھیں۔ سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اس لیے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ بھی امید سے تھیں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدائن پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ مدائن میں آپ 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے رخت سفر باندھا اور اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدائن سے مصر کا سفر ایک لمبا اور طویل سفر تھا۔ راستے میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو آگ جلانے میں ناکامی ہوئی تو ادھر ادھر دیکھنے لگے تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا شاید وہاں کوئی اور مسافر بھی موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے مدد مل جائے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم لوگ تاپ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ نے اسے پار کیا اور غار نما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے، آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ آگ درخت کو راکھ کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جلتی تھی اور نہ ہی کوئی پتا، نہ ہی کوئی دھواں نکل رہا تھا اور نہ ہی کوئی تپش تھی۔ یہ منظر نہایت عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کی حالت میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور درخت آگ سے مغرب کی دائیں سمت میں تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو اور میں نے تجھے چن لیا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت کے ذمے ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصا سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور مڑنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ، خوف نہ کرو، بالکل محفوظ ہو، عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر وہی عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا۔ ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھی، لہٰذا یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔
مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں۔ اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کے کوئی پیڑ پودے نہیں اگتے اور نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز 2 مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بالکل ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، سینٹ کیتھرائن نامی چرچ کوہ طور کے دامن میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ 4 صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ خانقاہ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا آج تک وہیں قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر راستہ بند کر دیا ہے۔ وہاں لوگوں کا داخلہ منع ہے۔ کچھ انسانوں نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکتی۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو معجزہ تسلیم کیا ہے۔ اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغام موجود ہیں، جن میں ایک پیغام یہ ہے کہ اتنا عظیم اور سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ دل اتنا عظیم و بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔